یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6 آج میں شروع کروں گا. اس کی تفسیر، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے. ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له. آپ کو معلوم ہے یہاں انبیاء کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے. تو انبیاء میں جو قدر مشترک چیز جو بیان ہو رہی ہے، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں جو انبیاء کا تذکرہ ہوا، اس میں انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے قوم کو بلایا، پھر قوم نے کیا جواب دیا، پھر پیغمبر نے کیا جواب دیا، پھر اس جواب کا جواب کیا دیا قوم نے. وہاں پیغمبروں اور قوموں کے درمیان جو بھی ان کی بات چیت تھی اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. لیکن سورہ انبیاء میں پیغمبروں کے اللہ کے ساتھ جو معاملات تھے، کیسے کیسے مصیبتوں میں پیغمبروں نے اللہ کو پکارا، اس کا تذکرہ ہے، تاکہ یہ مضمون ثابت ہو کہ مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تمام پیغمبروں نے مشکلات میں اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے ان کی مشکلات کو دور کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ سورت قرآن کی دوسری سورتوں سے ممتاز ہے. دوبارہ مختصر بتاتا ہوں دوسری سورتوں میں کیا ہے. انبیاء کی دعوت، کہ پیغمبروں نے قوم کو کیسے دعوت دی اور قوم نے جواب میں کیا کہا اور پھر قوم کا انجام کیا ہوا. جبکہ سورہ انبیاء میں جو پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ ان پیغمبروں کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ہاں یہاں دعوت کا بھی تذکرہ ہے، لیکن دعوت کا تذکرہ کم ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ. اور نوح کا تذکرہ بھی کیجئے جب انہوں نے پہلے پکارا، یعنی ابراہیم سے بھی پہلے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ گزرا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم نے نوح کی پکار کو سنا. 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور سخت اذیت دی گئی نوح علیہ السلام کو. 1000 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں پھر بالآخر ہم نے نوح کی پکار کو سنا. فَنَجَّيْنَاهُ. ہم نے نوح کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ. اور ان کے اہل و عیال کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. بہت بڑی تکلیف سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی طرف سے جو مخالفت تھی وہ تھوڑی نہیں تھی، بہت بڑی مخالفت تھی. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ دیر ہوتی ہے. ایک مقولہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن 950 سال کے بعد جا کے اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس بدبخت قوم سے اللہ نے نجات دی. وَنَصَّرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے مدد کی نوح کی اس ایسی قوم سے جو ہماری آیتوں کو جس نے جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوم سوء. اللہ کہتے ہیں واقعی بڑی بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین. ہم نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا. وداؤد وسلیمان. اور اے نبی آپ داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے. اذ یحکمان فی الحرث. جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. احادیث میں، روایات میں اس کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے اور جانشین تھے، ولی عہد تھے. آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ پورا گھس گیا ایک کھیت میں اور بہت نقصان پہنچایا اس نے کھیت کو. اب جو کھیت کا مالک تھا وہ کیس لے کر آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی ہیں اور مجھے نقصان ہوا ہے تو میرے نقصان کی تلافی کی جائے. تو بکریوں کا مالک بھی پہنچ گیا. تو داؤد علیہ السلام نے قیاس کے مطابق فیصلہ کیا. سیدھا سیدھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھئی بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ غلطی بکریوں کے مالک کی ہے، اس کا کام تھا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا، اس نے حفاظت نہیں کی، بکریوں نے گھس کے کھیت میں جو نقصان پہنچایا تو تمام کا تمام تاوان یہ بکریوں کا مالک بھرے گا. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تاوان اتنا زیادہ آ رہا تھا جو بکریوں کی ریوڑ کی قیمت کے برابر تھا. یعنی اتنا فصلوں کو نقصان ہو گیا تھا کہ اس فصل سے جو آمدن ہوتی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی. لہذا طے یہ ہوا کہ سلیمان حضرت داؤد نے یہ طے کیا کہ بھئی اب پوری بکریاں ہی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں، یعنی ریوڑ پورا ہی اس کو دے دیا جائے. یعنی ظاہر اب قیمت دو یا بکریاں دے دو، بات ایک ہی ہے. تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا. بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو. اصل مقصد تو یہ ہے،
بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا، وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے. کس طرح سے ہو، یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک. تو اس کی تلافی کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو، کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا، اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی، اور کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا، اور ظاہر دودھ ہی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی حالت پہ بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا. اس کو کہتے ہیں سلو. سلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ دو فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ. تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو، اچھا جج، اچھا قاضی، اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کسی ایسی درمیانی بات پر آمادہ کر لے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو. تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ. اس سے کہا جائے بھئی تم ہمیں ویسے ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا، اس میں تمہاری محنت لگے گی، لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی. تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی. تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح. فقہ میں کتاب الصلح پورا ایک باب ہے، ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں طلبہ پڑھتے ہیں کتاب الصلح. آج کے دور میں اس کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا، اس کے اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا. اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا. اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے، اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا. اب شریعت یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے، مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے، چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے جو نیچے والا مکان ہے، تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ اوپر والے شخص نے نیچے والی زمین کو عاریتاً لیا ہوا ہے، یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے، میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، تو جو اپنی کوئی بھی چیز استعمال کے لیے کسی کو دیتا ہے اسے ہر وقت حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے، چاہے وہ 100 سال کے لیے بھی دے، لیکن عاریتاً دیا ہے نا تو حق ہے. میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، بائک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو 20 سال کے لیے دی ہے، لیکن کل میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی واپس کرو، مجھے نہیں. یہ تو کیونکہ ایک تبرع ہے نا، احسان ہے، تو جب چاہیں آپ اپنی زمین واپس لے لیں، اپنی گاڑی واپس لے لیں. تو جیسے آپ کسی کو سواری کے لیے اپنی گاڑی دیتے ہیں تو عاریتاً آپ کسی کو اپنی زمین بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے، اس پہ چاہو اپنا گھر بنا لو. اب کسی شخص نے آپ کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا تو آپ کو شریعت ہر وقت یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے کہہ سکتے ہو مجھے اپنی زمین چاہیے اور یہ مکان خالی، یعنی گھر توڑ کے لے جاؤ، بڑا ملبہ اٹھاؤ یہاں سے. یہ شرعی طور پہ حق ہے. تو جب بھی آپ کسی کے گھر پہ اپنا گھر بناتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، جو نیچے کا جس کا پورشن ہے، جس کے پاس لینڈ ہے، جس کے پاس زمین ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان اوپر توڑ تاڑ کے لے جاؤ، میری زمین اور میری چھت مجھے خالی کر کے دو. یہ شرعی طور پر اس کو حق ہے. اب جب وراثت میں ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جواب لکھتے ہیں، وہ یہی اکثر مفتیان کرام جواب لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوپر والا جس نے پورشن بنایا ہے نا، اب نیچے والے وارثین اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیں اوپر والے کو کہ بھئی یہ ہماری چھت خالی کرو اور یہ تم نے جو بنایا تھا یہ توڑ کے واپس لے جاؤ، تو ان کو یہ حق ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہے. اس نے لاکھوں روپے لگا کے ایک فلیٹ بنایا اور فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی توڑ کے لے جاؤ. تو پھر مفتی صلح کا راستہ یہ ایسی صورت میں اختیار کرتا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، بجائے اس کے کہ آپ جس بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا تھا
اب اس کو توڑنے کا آرڈر دیا جائے گا, آرڈر دیں گے تو اس کو توڑنا پڑے گا, لیکن اس میں اس کا نقصان بہت ہے. تو ہم کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں اس کا بھی نقصان نہ ہو اور نیچے والوں کا بھی نقصان نہ ہو, تو اس میں پھر صلح کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ دیکھا جائے کہ اوپر والے گھر اگر نہ ہوتا تو اس پورے مکان کی قیمت کیا ہوتی, اوپر والا گھر بننے کی وجہ سے اس پورشن کی قیمت کیا یعنی اس پورے مکان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اوپر والے بھائی کو وہ قیمت دے کے وہ مکان اس سے لے لیں آپ, اور وہ وراثت میں اس کو شامل کر لیں. تو یہ بھی صلح کا راستہ ہے, اس میں نہ اوپر والے کو نقصان ہوا نہ نیچے والے کو نقصان ہوا, اور توڑنے میں تو سب کا نقصان ہے. تو بعض دفعہ شرعی قانون ایک طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو ماہر مفتی ہوتے ہیں یا ماہر قاضی ہوتے ہیں وہ صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو اور جو مقصد تھا نقصان سے بچانا وہ حاصل ہو جائے. تو یہ کتاب الصلح پورا ایک فقہ کے میں ایک پورا باب ہے, اور ہماری عدالتوں میں تو صلح کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں. میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا, مجھے یاد ہے کہ 2 شخص کا جھگڑا تھا, لاکھوں روپے کا ان کا مسئلہ چل رہا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ اس میں جب ایک کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا تو دوسرے کو بہت شدید نقصان ہوگا اس میں. تو وہاں اکثر ہم بھی صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی کچھ دو کچھ لو کی پالیسی اختیار کر کے اس پھڈے کو ختم کرو. تو یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف اس لیے کی کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی شریعت کے مطابق برحق فیصلہ تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام نے کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی بکریوں کے مالک نے جان کر تو بکریاں نہیں بھیجی نا جنہوں نے کھیت تباہ کر دیا, تو ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے تو ساری بکریاں اس کو دینی پڑیں گی کھیت کے مالک کو, لیکن اس میں بیچارے کا نقصان کتنا ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی کمپرومائز والا راستہ اختیار کریں, اس کو بھی نقصان نہ ہو اور جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے. تو آج بھی بہت سے لوگوں کو نا بس وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اس فیصلے کو لوگ قبول نہیں کرتے. تو جو حکمت پر مبنی لوگ ہوتے ہیں, جو حکیم ہوتے ہیں, حکمت والے ہوتے ہیں, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ سنایا جائے جو دونوں کے لیے سوٹیبل ہو. تو قرآن نے یہی بتایا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان, اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, جب دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ, جب قوم کی بکریاں اس میں, یعنی قوم سے مراد لوگوں کی بکریاں, کوئی خاص فرد تھا وہ مراد ہے, یعنی وہ ایک قوم ہی کا فرد تھا نا, وہ ان کی بکریوں کا ریوڑ اس میں گھس گیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم سلیمان اور داؤد کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے کون اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان, ہم نے سلیمان کو سکھا دیا, وہ سلیمان کے دل میں ہم نے ڈال دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو اللہ حضرت سلیمان کی تعریف اور یہ اس صلح کے راستے کی تعریف اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس امت کی رہنمائی ہو کہ امت بھی ہمیشہ صلح کے راستے کو اختیار کرے, صرف فیصلے تھوپنے والا کام نہ کرے. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اللہ کہتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ داؤد کی تمہاری نظر میں ویلیو کم ہو جائے کہ داؤد علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا, سلیمان کو پتہ چل گیا. اللہ کہتے ہیں نہ, ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا, داؤد کو بھی سلیمان کو بھی. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کسی کی توجہ چلی جاتی ہے, کسی کی نہیں جاتی. تو اللہ کہتے ہیں داؤد بھی حکمت والے اور علم والے تھے, سلیمان بھی حکمت والے اور علم والے, لیکن اس واقعے میں ہم نے سلیمان کو زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. اچھا, اس پچھلے واقعے میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ اچھا سمجھایا, لیکن پھر قرآن داؤد علیہ السلام کی توہین سے بھی ہمیں بچا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ داؤد کے پاس علم اور حکمت نہیں تھا, وہ بھی بڑے حکمت والے اور علم والے تھے. اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ ایک کم درجے کا شخص, اس کی توجہ کسی اچھے فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے, اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے, زیادہ علم والا ہوتا ہے, اس کی توجہ نہیں جاتی. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جس کے دماغ میں اچھا خیال آیا وہ ہر لحاظ سے پہلے سے برتر ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ذہین ہیں اور دوسرا کم درجے کا ذہین ہے, لیکن اس کم درجے کے ذہین کی توجہ چلی گئی اور آپ کی توجہ نہیں گئی. تو اس سے اس کم درجے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں بہت ذہین ہوں یا میرے پاس علم زیادہ ہے. یہ جزیات ایسی ہیں کہ احیاناً اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کم علم والے کی توجہ چلی جاتی ہے, زیادہ علم والے کی توجہ نہیں جاتی.
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو. یسبحنا، کیسے مسخر کیا کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. دوسرے مقام پہ ہے نا قرآن میں یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اے پرندوں تم بھی کرو. تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے. دیکھیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ نور میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو یہاں داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر چیز بزبان حال اللہ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن جو داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی پہاڑوں سے آوازیں آیا کرتی تھی. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت کرتے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ کہتے ہیں اور یہ سارے کام ہم کر رہے تھے. یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے کیسے کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پرندہ نہیں کر سکتا زبان کے ذریعے کہ وہ زبان انسان کی سمجھ میں آئے، پہاڑ نہیں بول سکتا، لیکن یہ سارے کام ہم کر رہے تھے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جتنے بھی معجزے پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں ان کا اصل فاعل اللہ ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں سارے کام میں کر رہا تھا، داؤد نہیں کر رہے تھے یہ سارے کام، کہ ان کے حکم پر پہاڑوں کا سے جو آواز آئی ہے تو یہ آواز ہم نے نکالی ہے پہاڑوں سے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سکھایا صنعۃ لبوس. لبوس کی تشریح میں کر چکا ہوں ترجمے میں. زرہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں نا، سر سے پاؤں تک انسان لوہے کا لباس پہن کے وہ ڈھک جاتا ہے، پھر دشمن کے لیے آپ کو تلوار تیر کے ذریعے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اے لوگو تمہارے لیے، یعنی اے بنی اسرائیل یا اے اہل اسلام تمہارے لیے، تمہارے کا مطلب ان کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں. جب زرہیں ایجاد ہو گئیں تو سب نے فائدہ اٹھایا اس کا. تمہارے لیے ہم نے یہ سب صنعت داؤد کو سکھائی. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ یہ زرہیں تمہیں تمہاری لڑائیوں میں محفوظ کریں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہیں بنانا بھی سکھایا. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اب تم شکر ادا کرو گے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم کی بھی اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہے. اب یہ زرہیں بنانا اور پہننا یہ جنگوں میں ڈیفنس کے کام آتی ہے یہ چیز. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ آپ جنگ میں اپنا دفاع مضبوطی سے کر سکیں. تو آج بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ دین کے علم کی ان کی نظر میں ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے. اور کچھ لوگ صرف دین کے علم ہی کو علم مانتے ہیں، دنیا کے علم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. یہ بھی غلو کا شکار ہیں. تو قرآن میں جہاں دین کے علم کی فضیلت ہے وہاں دنیاوی علم کی بھی فضیلت ہے. ظاہر ہے تو دنیا کا علم تھا نا، زرہیں بنانا اور جنگوں میں استعمال کرنا. تو جو بھی قوم اپنے ڈیفنس کے لیے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، اس زمانے کی یہ ٹیکنالوجی ہی تھی. کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لڑیاں جوڑنا سکھائیں داؤد علیہ السلام کو. کیونکہ یہ ایسے ہی دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی ایک پلیٹ لا کے ادھر ویلڈنگ کر دی، ادھر ویلڈنگ کر کے آپ نے ایک خول چڑھا لی اپنے اوپر. بازو ہیں آپ کے، جوائنٹس ہیں آپ کے، اس کو موو کرنا ہے. یہ تو قدر فی السردی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لڑیوں کو جوڑنا سکھایا داؤد علیہ السلام کو. تو اس طرح سے انہوں نے زرہیں بنائی تاکہ جنگوں میں ہمارے کام آئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِي سُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا عاصفۃً، بڑی طوفانی ہوا تھی. اچھا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ رخاء، نرم ہوا تھی، اور ایک جگہ آتا ہے تیز ہوا تھی، عاصفہ تیز ہوا. تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ وہ رفتار کے لحاظ سے تیز تھی لیکن اسموتھ ہونے کے اعتبار سے وہ نرم تھی. کیونکہ تیز ہوا ہلا دیتی ہے انسان کو، ڈرا دیتی ہے انسان کو، اٹک پٹک کر دیتی ہے. تو اسپیڈ کے لحاظ سے تیز تھی، اتنی تیز کہ مہینوں کا سفر دنوں میں ہونا شروع ہو گیا. اور لیکن نرم اتنی کہ جیسے ہم جہاز میں جب سفر کرتے ہیں نا تو کیسے اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی جھٹکے نہیں آتے، کوئی انسان ہلتا جلتا نہیں ہے اس میں. تو اس لحاظ سے وہ ہوا نرم تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے. تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، یہ ہوائیں چلتی تھیں سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی ارض شام، بیت المقدس. سلیمان علیہ السلام کا مرکز
اور داؤد علیہ السلام کا جو مرکز تھا خلافت کا وہ بیت المقدس تھا، فلسطین تھا، وہاں سے آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تخت اللہ نے دیا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور ہوائیں پوری فوج کو اور جنات شیاطین کو لے کے جہاں چاہتی بہت اس رفتار کے ساتھ وہ ہوائیں آپ کے تخت کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم جانتے تھے کہ ہم نے سلیمان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور کیوں دی ہیں، یہ سب چیزوں کا ہمیں علم تھا۔ یعنی جس کا علم کامل ہوتا ہے تو وہ کام وہ کرتا ہے جو حکمت پر مبنی کام ہوتے ہیں، تو یعنی ہمارے تمام کام حکمت پر مبنی کام تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے سرکش جنات، شیطان کا اطلاق سرکش جناتوں پر ہوتا ہے، تو یہاں شیطان سے ابلیس مراد نہیں ہے بلکہ سرکش جنات، ہم نے وہ بھی مسخر کر دیے سلیمان کے لیے۔ من، وہ جنات تھے یغوصون لہو، جو سلیمان کے لیے غوطے لگاتے، جیسے روایات میں اور قرآن میں ہے کہ سمندر کے اندر غوطے لگاتے۔ کیوں لگاتے؟ سمندر کے اندر سے نایاب موتی، ہیرے، جواہرات نکالتے تاکہ سلیمان علیہ السلام کی معیشت اس سے مضبوط ہو۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ معدنیات کا کسی ملک میں نکلنا اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت مفید ہے، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو اللہ مضبوط کرنے کے لیے کیا اللہ نے کیا کہ جنات کو آپ کے تابع کر دیا، وہ سمندر کی تہہ میں جا کے ہیرے جواہرات نکالتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ نہ توکل کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ سمندروں میں غوطے لگوا کے وہاں سے ہیرے جواہرات نکالیں، موتی نکالیں۔ وہ کہتے بھائی ہم دنیا دار لوگ تھوڑی، ہم تو بس اللہ اللہ کریں گے اور جو کرنا ہوگا اللہ نے خود کرے گا، اللہ خود کرے گا، ہمیں ہیرے جواہرات اور اتنا عالی شان تخت بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی سلیمان علیہ السلام کی، زبردست حکومت تھی، اور اللہ نے آپ کو مشن دیا تھا کہ پوری دنیا میں آپ نے اس حکومت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو اسباب اور وسائل دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال یہ شیاطین کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے، وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں میں اس کا تفصیلی تذکرہ کروں گا کہ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کی جو فوجیں تھیں نا، ان کے لیے بڑے بڑے دیگڑے بنایا کرتے تھے تاکہ وہ فوجی بیرکوں میں جا کے اس میں کھانا کھائیں، تو اتنے بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے اور قلعے بنایا کرتے تھے، اور وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، تو ایسے بہت سارے کام، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے ان کے لیے، تو بہت سارے کام جو انسانوں کے لیے بنانا بہت مشکل تھا، تو جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام وہ کام کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے سرکش جنات سلیمان کے تابع کیسے ہو گئے؟ ظاہر ہے جو جن سمندر میں گھس کے اس کی تہہ سے موتی نکال کے لا رہا ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں پہ پتھروں کو لے کے جا رہا ہے، تو انسان کو بھی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور انسان کے تابع کیوں بنے گا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان جنات کی حفاظت ہم کر رہے تھے۔ حفاظت کا مطلب پہرا ہم دے رہے تھے کہ وہ سرکش نہ ہونے پائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے عاملین جو کہتے ہیں نا ہم نے جناتوں کو تابع کیا ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جنات کو تو اللہ نے تابع کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، تو تبھی تو قرآن اشکال کا جواب دے رہا ہے کہ اتنے پاورفل جنات انسان کے فرما بردار کیسے بن گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں وہ خود تھوڑی بنے، کنا لہم حافظین، ہم حفاظت کر رہے تھے ان کی، ہم نے ان کو ہلنے نہیں دیا، سلیمان کا روب ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو آج کے عامل نہ تو سلیمان علیہ السلام ہیں نہ یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ جنات کو اپنے قابو میں لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات نے ان کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہوتا ہے اور پھر ان سے الٹے الٹے کام جنات کروا رہے ہوتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ کہتے ہیں ایوب کا بھی تذکرہ کیجئے، ان کی بھی پکار ہم نے سنی۔ اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کئی سال کسی خطرناک اور تکلیف دہ بیماری میں پڑے رہے۔ وہ بیماری کیا تھی اس کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، جو بھی تھی لیکن تکلیف دہ بیماری تھی۔ اسی بیماری میں کہا جاتا ہے کہ ایک وبا پھیلی جس میں ایوب علیہ السلام کے اہل و عیال کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اللہ نے خوب اولاد دی تھی، ساری اولاد اسی وبا میں، یا تو وبا تھی کہ سارے اہل خانہ اس کی لپیٹ میں آئے، یا وبا نہیں تھی، ویسے ہی کوئی بیماری کی وجہ سے سارے اہل و عیال کا انتقال ہو گیا، صرف آپ کی ایک زوجہ بچی تھی جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ جیسے کہ سورہ سعد میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے
کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے بہت صبر کیا اپنے شوہر کی بیماری پہ، کئی سال اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں، لیکن ایوب علیہ السلام چونکہ اتنا عرصہ بیمار تھے، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کی زوجہ سے ایک دن آپ کی خدمت میں کچھ کوتاہی ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں، لیکن بعد میں آپ کو ندامت ہوئی کہ بھئی یہ میری بیوی تو بڑی نیک ہے، اس نے بیماری میں اتنی خدمت کی ہے، جب ٹھیک ہو گئے نا تو اب پریشان کہ اللہ میں تو اپنی قسم اور پیغمبر قسم کے بھی کبھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ میں کیسے اس خدمت گزار بیوی کو جو ہے 100 کوڑے ماروں، اب اپنی قسم کو دیکھتے اور اپنی بیوی کو دیکھتے، تو اللہ نے آپ کو حیلہ بتایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب تو اپنی زبان کی بھی لاج رکھ، قسم بھی پوری کر لے، اور ہم قسم پوری کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایک جھاڑو لے جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ بیگم کو مار دے بس، تو بیگم کو بھی پتا ہو کہ بھئی اللہ نے حیلہ بتایا تاکہ قسم میں بری ہو جائیں، تو ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی رعایت کی اور ایوب علیہ السلام کی بھی رعایت کی، باقی سارا خاندان حضرت ایوب علیہ السلام کا وفات پا گیا، تو آپ کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس طویل بیماری میں اور ان تنہائی کے ایام میں اولاد جب آپ سے چھین لی گئی، سب کی موت واقع ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، تو قرآن نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا صبر والا پایا۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، خودکشی کی باتیں، منہ سے غلط باتیں، ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا اور تنہا ہو گئے، صرف ایک زوجہ بچی تھیں جو خدمت کرتی تھیں اور طویل عرصہ بیماری میں، تو قرآن کہتا ہے پھر ایوب نے ہمیں پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت مصیبت پہنچ چکی ہے، یعنی پیغمبر کا بھی صبر ایک انتہا کو پہنچتا ہے اور اللہ بھی اتنا آزماتا ہے، اے اللہ میں بہت مشکل میں ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی تو مجھ پہ ترس کھا۔ دیکھیں دعائیں تو ایوب علیہ السلام اس وقت سے ہی مانگ رہے ہوں گے نا جب سے بیمار ہیں، پیغمبر تو دعائیں مانگنے میں بخل تھوڑی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو بہت ہی عاجزی کے ساتھ نکلی، مسنی الضر، بیماری کا لفظ نہیں کہا کہ مجھے بیماری پہنچی ہے، مطلب مصیبت پہنچی ہے مجھے بہت زیادہ اور تو مجھ پر رحم کر، تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ چاہتے پہلے دن قبول کر لیتے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض دفعہ طویل آزمائش میں ڈالتے ہیں اور پھر اللہ ان کی دعاؤں سے اس آزمائش کو دور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، جو مصیبت ان کو پہنچی تھی وہ ہم نے ان سے دور کر دی۔ کشف کا معنی جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں نا، تو کشف کا معنی ایسے کھول دینا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کا اہل لوٹا دیا، یعنی گھر والے لوٹا دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان گھر والوں جتنے اور زیادہ۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو گھر والے ان کے انتقال کر گئے تھے، جو اولاد ان کی دنیا سے چلی گئی تھی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس جیسی مزید اولاد دے دی اللہ نے، یعنی آپ کی نسل میں اللہ نے ڈبل اضافہ کر دیا تاکہ اور آپ کا گھر آباد ہو جائے اور آپ کو اولاد مل جائے۔ تو یہ بھی مطلب بیان کیا گیا، لیکن زیادہ راجح مطلب دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، جو بچے مر گئے تھے ظاہر ہے وہ تو مر گئے، اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو موت جس کو آ جاتی ہے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتے، لیکن ایوب علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے بہت جلدی آپ کو اتنی ہی اولاد اور دے دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسی مزید دے دی، یعنی پہلے جتنے آپ کی اولاد تھی اب اس سے ڈبل اولاد اللہ نے آپ کو دے دی، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو کہ اللہ تعالیٰ تو خاندان کے بڑے ہونے کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے، اولاد کے دگنے ہونے کو اور زیادہ اولاد ہونے کو اتنی بڑی نعمت قرار دے رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اللہ نے ایسے پکار سنی کہ ان کے اہل چھین لیے تو اللہ نے اور زیادہ اولاد آپ کو دے دی۔ اور آج فیملی پلاننگ والے کیسا دماغ خراب کیا ہوا انسانوں کا، اور ہمارے پڑھا لکھا طبقہ کیسا فطرت کا باغی ہو گیا اور ان نعروں سے کتنا متاثر ہے، اور اپنے گھروں کو ان لوگوں نے نسل روک کے کیسا بے رونق کر دیا ہے۔ میں بار بار جب جاتا ہوں نا مالداروں کے گھروں میں، جب بھی میں جاتا ہوں مالداروں کے گھروں میں اور بڑے بڑے بنگلے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے ایک آدھ سے زیادہ بچہ نہیں ہے، تو مجھے بار بار یہ آیت یاد آتی ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی۔
تو ان کے گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی, محبتیں ختم ہو گئی نسل روک روک کے. بس ایک ہی چیز دماغ میں خناس بھر گیا ہے کہ پیسہ 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 پیسہ, نسل روکو تاکہ پیسہ بچاؤ ورنہ بھوکے مر جائیں گے. تو اس کا عذاب ان کے اوپر یہ آیا ہے کہ نہ ان کے داماد ہوتے ہیں, نہ ان کی بہویں ہوتی ہیں, نہ بڑھاپے میں ان کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, بس ایک آدھ بچہ اور ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ان کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی اور ہمیں ہدایت دے دی تاکہ ہم ان مغرب کے ان زہریلے نعروں سے متاثر نہ ہو. یہ بڑے زہریلے نعرے ہیں جو بڑے میٹھے شیرے میں رکھ کے نا لالی پاپ ہمیں دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیزیں. حقیقت میں اس سے آپ کا خاندان تباہ ہو رہا ہے, آپ کی محبتیں تباہ ہو رہی ہیں. تو ایوب علیہ السلام کے پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مزید اولاد بھی دی اور اس سے جتنی تھی اس کا ڈبل کر کے دے دی ہم نے اولاد. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. یہ سب کام ہم نے اس لیے کہ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے, کیونکہ ایوب نے کہا تھا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے. تو ایک عام شخص جب رحم کرتا ہے تو زیادہ زیادہ وہ رحم یہ کرتا ہے کہ تکلیف دور کر دے گا آپ کو, لیکن اللہ جب رحم کرتا ہے تو صرف تکلیف دور نہیں کرتا بلکہ اس مزید نعمتیں دے کے اس کی تلافی بھی کر دیتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ رحمت کے لیے کیا. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ, اور جو ہمارے عبادت کرنے والے غلامی کرنے والے لوگ ہیں ان کی نصیحت کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ذکرہ کا معنی نصیحت, تاکہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب وہ پڑھیں تو جو ہمارے عبادت گزار فرمانبردار لوگ ہیں انہیں نصیحت ہو جائے کہ دیکھو خدا آزماتا ہے, اگر اس آزمائش میں آپ نے صبر کیا تو کیسی نعمتیں اللہ نیک لوگوں کو دیتا ہے, تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے نصیحت ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ, اور آپ اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجیے. حضرت ذوالکفل کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی, بس اتنا ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے. کل من الصابرین, اللہ فرماتے ہیں سب صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو مشہور ہے کہ کیسے ان کی گردن پہ چھری رکھی, انہوں نے کہا صبر کروں گا میں. ادریس علیہ السلام بھی صبر والے پیغمبر تھے, اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی احادیث اور قرآن میں. اور ذوالکفل بھی صبر والے پیغمبر تھے, کیا صبر کیا ہمیں نہیں ملتا, لیکن اتنی بات ہے کہ ان سب نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں کل من الصابرین, یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ, اچھا اللہ حضرت یونس کا تذکرہ ان سے الگ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایک ایسا کام ہوا جو بظاہر بے صبری کا تھا, اس لیے اللہ نے ان کا الگ تذکرہ کیا. وہ کیا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور ان کو لگا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہیں میں بھی عذاب میں نہ پکڑا جاؤں, تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضی ہوئی کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے پوچھے بغیر قوم کو کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگے گا نا تو یہ عام قوموں کی طرح اترائے گی نہیں. دیکھیں قوم عاد, قوم سمود اور دوسری قوموں پہ جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتے تھے. وہ ہادہ عارض ممطرنا, پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں پتھر برسیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں بادل جب آتے ہیں بارش برستی ہے, پتھر نہیں برستے. پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے, تو پھر بھی قوم عاد اور قوم سمود کو عبرت نہیں ہوئی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم وہ خوش قسمت قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب آتا دیکھا نا بادل تو وہ ڈر گئے, ان کو لگا کہ بھئی یہ خدا کا عذاب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور وہ ہم علاقہ بھی چھوڑ کے چلے گئے, اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے, تو فوراً وہ توبہ کرنے لگے, پوری قوم گڑ گڑانے لگی. تو اللہ کے علم میں چونکہ یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ قوم ہدایت پا جائے گی, ایمان لے آئے گی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا قوم کو ایسے چھوڑ کے جانا پسند نہیں آیا. لیکن یونس علیہ السلام کا مقصد خدا کی نافرمانی نہیں تھی. یونس علیہ السلام پر اللہ کے خوف کا غلبہ تھا, اللہ کی خشیت کا غلبہ تھا. حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ پیغمبروں کو عذاب نہیں دیتا, لیکن اللہ کا خوف, اللہ کا جلال, اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ پیغمبر, جیسے حدیث میں آتا ہے نا جب ذرا سی بارش تیز یعنی بادل آتے, ہوائیں چلتی, ہمارے نبی پر ایک خوف طاری ہو جایا کرتا تھا. تو یونس علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسے ہوا. وَذَنُّونِ, اللہ فرماتے ہیں نون والے مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب وہ غضبناک ہو کے گیا. کس سے غضبناک ہوا؟ قوم سے. فَظَنَّ, اور وہ یہ سمجھ بیٹھا, أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے. یہاں
لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یونس یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کو ان پر قدرت ہی نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے نا. تو یہ بلاغت ہے. یہ ہم عام محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ فلاں مجھے عذاب ہی نہیں دے گا، تکلیف ہی نہیں دے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کو اس پہ قدرت ہی نہیں ہے. تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قدرت نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے جس کو قدرت ہوتی ہے تو وہ سزا بھی دیتا ہے، تو جس کو قدرت نہیں ہوتی وہ سزا نہیں دیتا. تو اصل مقصد قرآن کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ آپ کو اس غلطی پہ، اس مسٹیک پہ سزا نہیں دے گا. تو اس کو قرآن نے بلاغتاً یوں تعبیر کیا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے. تو یہ بلاغت ہے. بلاغت کہتے ہیں کہ کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، یعنی جو حالت تقاضا کر رہی ہے نا، کلام بالکل اس کے مطابق لے کر آنا. تو اس میں بعض دفعہ ایسا کلام لایا جاتا ہے جس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، مجاز مراد ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ہم بات بات پہ کہتے ہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، حالانکہ اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. اور حدیث میں بھی یہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صحابی سے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیسا کام کر رہے ہو، یعنی تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روئے. حالانکہ نبی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں یاد کر کر کے روئے. تو یہ محاورے ہوتے ہیں، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. ہر کلام میں ہوتے ہیں یہ. تو قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو وہی محاورے اس میں استعمال ہوئے جو عربی میں استعمال ہوتے تھے. تو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس یہ سمجھے کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور ہماری پکڑ سے وہ بچ نکلیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن بچ نہ نکلے اور بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پھر یونس نے ہمیں پکارا. یونس علیہ السلام جب فرار ہوئے نا اور سمندر کے راستے کشتی میں بیٹھے تو آگے جا کے بھنور آیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ بھئی ایک شخص کو کشتی سے نکلنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے. تو یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، تو یہ میرے ہی لیے ہوا ہے یہ سب کچھ. تو یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کشتی سے اتر جاتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی میں حضرت یونس ہی کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیسی بڑی آزمائش، آپ دیکھیں سمندر کی موجوں میں کوئی چلا جائے تو کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی، مچھلی نے آپ کو نگل کے سمندر کی تہہ میں لے گئی. اب قرآن کہتا ہے کئی اندھیروں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو وحی نہیں کی کہ اے یونس تو نے غلطی کی ہے، نہ. یونس علیہ السلام کو خود احساس ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جب کوئی ایسا کام ہو رہا ہو نا جو ان کی آزمائش ہو، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. تو یونس علیہ السلام جب اندھیروں میں گئے ہیں، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تو یہ تمام اندھیرے مل گئے. یونس علیہ السلام نے پھر مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور کہا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میں صرف تجھی کو پکاروں گا. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو تو نے یہ معاملہ کیا کہ مجھے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا، کشتی سے نکلوا دیا، تو یہ میرا قصور ہے، تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور ظالم میں ہی ہوں. تو یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا. کتنی بڑی فضیلت ہے دعاؤں کی. آج سارا زور لوگوں نے وظیفوں پہ اور روحانی ٹوٹکوں پہ لگایا ہوا ہے، دعائیں مانگنے کا رواج ختم ہو گیا. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانہ کی تسبیح نہیں پڑھی تھی وہاں بیٹھ کے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھا تھا، دعا مانگی تھی اللہ سے. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. تو آج دعاؤں کو فوکس نہیں کر رہے لوگ. اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارا، ہماری حمد و ثنا کی. فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں یونس مبتلا تھے، کتنا بڑا غم، کیسا خوف، سمندر کے بیچ میں جائیں کیسا خوف ہوتا ہے. وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے یونس کو اس غم سے نجات دی. کیسے نجات دی؟ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ مچھلی آئی اور سمندر کے کنارے ایسے اگل دیا مچھلی نے آپ کو، اور پھر اللہ نے آپ کے قریب ایک درخت پیدا کر دیا فوراً، اس درخت کی چھاؤں میں آپ کو سکون ملا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو آپ کی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا. ونجیناہ من الغم، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین،
اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جن کا خدا پہ ایمان ہوتا ہے. بے ایمانوں کو نہیں، بے ایمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج تو ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہی ختم ہو گیا ہے. ہم تو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو چلو مانگنے میں کیا جا رہا ہے. تو دعاؤں میں وہ جان اور وہ طاقت ہمارے ختم ہو چکی ہے. تو اللہ نے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس طرح سے ہم ان کو نجات دیتے ہیں. یعنی تمام ناکامیوں کے اسباب کے ہوتے ہوئے ہم ان کو کامیاب کر دیتے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو بھی یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ. بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی 90-100 سال کی، وہ بھی بڑھیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں زکریا نے پکارا، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. یعنی اصل میں تو میرا وارث تو ہی ہے. وارث کا مطلب سب کے جانے کے بعد جو رہتا ہے وہ تو ہی رہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے لحاظ سے بھی میرا کوئی وارث بنے، میری کوئی اولاد بنے جو کہ باپ کی وارث ہوتی ہے. یعنی میں جو وارث چاہ رہا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تجھے وارث نہیں سمجھتا، اصل وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے مجھے وارث چاہیے، لہذا مجھے اکیلا مت چھوڑ. فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی پکار کو سنا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے آپ کو یحییٰ ہبہ کیے، گفٹ میں دیے. واصلحنا لہ زوجہ، اور زکریا کے لیے ان کی زوجہ، زوج سے مراد ان کی بیوی ہے، اور ہو کے ضمیر حضرت زکریا کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم نے زکریا کی زوجہ کو بھی ٹھیک کر دیا، یعنی بانجھ پنے کی اصلاح کر دی ہم نے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس لیے کہ یہ خاندان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتا تھا اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ یدعوننا پکارا کرتا تھا. وکانوا لنا خاشعین، اور ہم سے ڈرا کرتا تھا. تو اس کی برکت سے اس خاندان پر ہم نے احسان کیا اور بڑھاپے میں ان کو ہم نے اولاد دی. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6 واللتی احسنت فرجہا، آخری جو 2 آیتیں رہ گئی ہیں نا اس رکوع کی، یہاں سے میں اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کروں گا. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. پھر اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں مختصراً اس کا میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.